حضرت مختوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی. غوث پاک کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی. اور جب آپ بول و براز کرتے تھے، جب آپ رفع حاجت کرتے تھے تو زمین اس کو نگل لیتی تھی. آپ کے بول و براز کو، فضلات کو کسی نے دیکھا نہیں، زمین اس کو نگل لیتی تھی. اور آپ کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی. سیدنا سید عبد الجبار الگیلانی جو آپ کے شہزادے ہیں، جن کا مزار بغداد شریف میں، انہوں نے پوچھا بابا ہم یہ دیکھتے ہیں حدیث کی کتابوں میں کہ یہ تو رسول اللہ کی شان ہے، جسم پہ مکھی کا نہ بیٹھنا، مشک کی خوشبو کا آنا، فضلات کا زمین کا نگل جانا، یہ تو رسول اللہ کی شان میں ہم نے پڑھا ہے، لیکن یہ ہم آپ میں دیکھ رہے ہیں. اور یقیناً آپ نبی تو نہیں، یقیناً نبی نہیں. غوث پاک نے کہا بالکل میں نبی نہیں ہوں، نبی کا غلام ہوں، نبوت ختم ہے. لیکن کیا فرماتے ہیں غوث پاک؟ سنو، فرماتے بیٹا یہ جو تم دیکھتے ہو نا، مکھی نہیں بیٹھتی، مشک کی خوشبو آتی ہے اور فضلات کو زمین نگل جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے تمہیں پتہ ہے؟ عبد القادر جب تھا یہ نسبت ہے. فرماتے عبد القادر جب تھا، اب عبد القادر نہیں ہے. تم جو دیکھ رہے وہ جلوہ محمدی دیکھ رہے ہو، رسول اللہ کا جلوہ تم دیکھ رہے ہو. عبد القادر کبھی تھا، اب عبد القادر نہیں ہے، وہ تو فنا ہو گیا اپنے نانا کی ذات. بلکہ بعض سیرت نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے کہ سرکار غوث پاک سے جب بعض لوگ کبھی مصافحہ کرتے اور ہاتھ پکڑتے تو کبھی کبھی آپ کا ہاتھ ہی ہاتھ میں نہیں آتا. جسم میں اتنی لطافت پیدا ہو گئی تھی کہ سرکار غوثیت ماپ کا ہاتھ لوگوں کے ہاتھ سے کبھی کبھی اوجل ہو جاتا تھا. یہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے. فرماتے کہ عبد القادر کبھی تھا، اب عبد القادر نہیں ہے. جو دیکھتے ہو تم جلوہ محمدی دیکھ رہے ہو. پھر حضرت سید عبد الجبار گیلانی نے کہا لیکن بابا یہ بھی تو ہے بابا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ بادل سایہ کرتا تھا اور وہ ہم آپ کے سر پہ بادل کا سایہ نہیں دیکھتے. تو غوث پاک فرماتے عبد الجبار میں نے بادل کو منع کر رکھا ہے، اس لیے کہ کئی لوگوں کو مغالطہ نہ ہو جائے، مشابہت نہ ہو جائے، اس لیے میں نے بادل کو منع کر رکھا. اگر میں منع نہ کرتا تو لوگ بادل کا سایہ کرنا بھی دیکھ لیتے. یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان. پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک جلوہ، حضور کی محفل میں جتنے لوگ موجود رہتے تھے، جب آقا گفتگو کرتے، جب گفتگو فرماتے، توجہ کرنا، جب حضور گفتگو کرتے تو لوگ کبھی کبھی کہتے حضور ایک بار اور بیان کریں. بلکہ شروع دنوں میں کہا گیا رائنا یا رسول اللہ، پھر منع کر دیا گیا تو حضور نہ کہنے لگے، لیکن پھر بات کو ریپیٹ کرواتے تھے کبھی کبھی سننے میں. لیکن جب حضور خطبہ دیتے تھے، خطبہ، تو پہلا آدمی جو بیٹھ کر سنتا تھا وہی آخری آدمی بھی سنتا تھا. حضور کا جلوہ ہے یہ. اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام تھے. پہلا آدمی جو سن رہا تھا وہ آخری آدمی بھی سن رہا تھا. غوث پاک کی شان میں دیکھیں نسبت. اللہ نے غوث پاک کو یہ کرامت دی تھی کہ 70,000 کا مجمع ہوتا، 70,000 کا. پہلا آدمی جو سنتا تھا آخری آدمی وہی سنتا تھا. 400 لوگ قلم اور کاغذ لے کر بیٹھتے تھے غوث پاک کا